يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا موضوع ہے وہ کون سے اعمال ہے، وہ کون سے کام ہیں جن کی ادائیگی سے ہماری موت اسلام پر واقع ہو، ہمارا خاتمہ بالایمان ہو، اس حالت میں موت واقع ہو کہ ہم مسلمان ہوں، صاحب ایمان ہوں۔ تو دوسرا عمل جسے ہمیں اختیار کرنا ہے وہ ہے مسجد سے تعلق۔ حدیث میں آتا ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے اور دارمی کی بھی روایت ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا محمد هل تدری فیما یختصم الملأ الاعلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ جانتے ہیں کہ اوپر والے فرشتے، اوپر والے جو فرشتوں کی جماعت ہے وہ کس معاملے میں آپس میں جھگڑ رہے ہیں، باس مباحثہ کر رہے ہیں؟ قلت نعم، نبی علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں میں جانتا ہوں۔ پھر کفاراتی، کفاروں کے بارے میں۔ کفارہ گناہ کو مٹا دینے والا عمل، کفارہ کہتے ہیں کہ وہ عمل جس سے گناہ مٹ جائے۔ تو حدیث میں 3 طرح کے اعمال ذکر کیے۔ سب سے پہلے المکث فی المساجد بعد الصلوات، المکث فی المساجد بعد الصلوات، نماز کے بعد مسجدوں میں ٹھہرے رہنا، بیٹھے رہنا، مسجد سے تعلق، مسجد سے دل لگا ہو، پہلے ہی آ جانا، وقت سے پہلے مسجد میں آ جانا، نماز ختم ہونے کے بعد بھی دیر سے جانا، مسجد سے دل لگا ہوا ہے، مسجد میں دل اٹکا ہوا ہے، یہ کفارہ ہے گناہوں کا۔ مسجد میں بیٹھنا، خاموشی سے بھی کوئی شخص بیٹھ جائے، ذکر نہ بھی کرے، بازار کی برائی سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ مسجد وہ مقام ہے روئے زمین پر جو سب سے بہترین جگہ ہے، وہ مسجد ہے، یاد رکھیں۔ اس روئے زمین پر جو سب سے بہترین مقامات ہیں وہ اللہ کی مساجد ہیں، جہاں پر عبادت کی جاتی ہے۔ ایک برا شخص بھی اچھی نیت سے آتا ہے، ایک آدمی جو برا ہے نا وہ بھی اچھی نیت سے اللہ سے توبہ کرنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، اچھے عمل کے لیے آتا ہے، اچھے کام کے لیے آتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے وہ 7 طرح کے لوگ، جب کوئی سایہ نصیب نہیں ہوگا، جب کوئی مرنے کے بعد جب حساب کتاب ہوگا تو جب کوئی سایہ نصیب نہیں ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ ان 7 میں سے ایک وہ شخص ہے رجل قلبہ معلق بالمسجد، وہ شخص کے جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، اسے مسجد سے محبت ہے، مسجد میں بار بار آنا پسند کرتا ہے، نماز کے انتظار میں رہتا ہے۔ ہمیں یہ اب دیکھنا ہے کہ ہماری قلبی حالت کیا ہے، کہ ہمیں واقعتاً مسجد سے ایسی محبت ہے، ہمارا ایسا تعلق ہے کہ مسجد میں بیٹھنے کو دل کرتا ہو۔ ایک بیٹھنا ہے کہ باہر گرمی ہے، مسجد میں اے سی لگا ہوا ہے، چلو مسجد میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ بیٹھنا نہیں۔ ایک اللہ کے لیے بیٹھنا کہ دل کرتا ہے مسجد میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں، وہ آخرت کی باتیں کریں، وہ ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، استغفار کریں، درود پڑھیں۔ تو اللہ کی یاد سے انسیت پیدا ہو چکی ہے، اس لیے مسجد میں بیٹھنے کو دل کرتا ہے۔ جو لوگ مسجد کا خیال رکھتے ہیں بڑے محبوب ہیں شریعت میں، ان کو بڑی محبت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ مسجد نبی میں ایک خاتون تھی، حبشی خاتون، مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، فوت ہو گئی۔ صحابہ کرام نے ان کو جنازہ پڑھا، دفنا دیا، نبی علیہ السلام کو اطلاع نہیں دی۔ تو نبی علیہ السلام جب صبح تشریف لائے تو آپ نے پوچھا وہ خاتون کہاں پہ ہے؟ تو صحابہ کرام نے سارا معاملہ بیان کیا، تو آپ قبر پر جا کر آپ نے جنازہ پڑھا اس خاتون۔ تو مسجد کا خیال رکھنا، مسجد سے تعلق کی جون سا ہے، یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ دیکھ لیجیے آج ہم لوگ مسجد سے کتنا دور ہیں۔ مسجد میں جو آدمی کسی بھی وقت آ جاتا ہے، آ کر بیٹھ جاتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ دوسرا عمل بل مشی علی الاقدام الی الجماعات، بل مشی علی الاقدام الی الجماعات، اور پیدل چل کر جانا۔ عربی زبان میں مشی یمشی کا مطلب ہوتا ہے پیدل جانا، پیدل چلنا، لیکن حدیث کے الفاظ بھی بہت ہی واضح ہیں۔ بل مشی علی الاقدام، پاؤں پر چل کر جانا، پیدل چل کر جانا، الی الجماعات، با جماعت نماز کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانا، مسجد میں با جماعت نماز پڑھنے کی کوشش کرنا، رغبت کرنا۔ ایک روایت میں آتا ہے اندھیروں میں
وہ لوگ جو اندھیروں میں، رات کے اندھیرے میں مسجد کی طرف جاتے ہیں، ان کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نور عطا کرے. ہر طرح کی حالت میں کوشش کرنا مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا. تیسرا عمل ابلاغ الوضوء فی المکارہ، اور ناموافق حالات میں پوری طرح سے وضو کرنا. ناموافق حالات کا مطلب ہے شدید سردی ہے، ٹھنڈے پانی سے دل نہیں کرتا وضو کرنے کو. شدید سردی ہو تو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کو دل نہیں کرتا، شدید گرمی ہو تو گرم پانی سے دل نہیں کرتا. تو ایسے موقع پر پوری طرح سے اچھی طرح سے وضو کرنا. وضو میں کوئی نقص اور کمی نہ رہے، اس سے نماز میں کمی رہے گی، یاد رکھیں. پوری طرح سے اطمینان سے صحیح طرح سے وضو کرنا. فرمایا جو شخص یہ کرے گا، یہ 3 اعمال ذکر کیے اس حدیث میں، فمن فعل ذلك عاش بخیر ومات بخیر، جس نے اس طرح سے زندگی گزاری تو عاش بخیر ومات بخیر، تو ومات بخیر، اس کی موت بھی خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ واقع ہوگی. وکان من خطیئته کیوم ولدته امه، تو اس دن وہ ایسا ہوگا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے، یعنی اس کا کوئی گناہ نہیں. یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اس کا خاتمہ اسلام پر ہوگا، اس کی موت ایسے واقع ہوگی کہ جب وہ مومن ہوگا، مسلمان ہوگا. تو اس طرح سے ہمیں زندگی گزارنا چاہیے. یہاں کی تکلیف بڑی معمولی سی ہے، چھوٹا سا تعارف ہے ان شدائد کا جو مرنے کے بعد اخروی زندگی میں سامنے آنے. تو اس طرح سے زندگی گزاریں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، اور ہمارا جو اعمال نامہ ہے نا وہ صاف ہو گناہوں سے. اور اگر گناہ کیے ہیں تو کثرت سے اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگی ہو. اللہ تعالیٰ ہم کو ان اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.